حضرت اپنے کلام کے ذریعے اپنے تقریر کے ذریعے آپ کو پیش فرمائیں گے، اپنے مواعظ آپ کے سامنے پیش فرمائیں گے۔ اب یہ وقت ہے آپ کے جلسے میں شامل ہونے کا، آپ سبھی متوجہ ہو جائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والصلاة والسلام على سيد الأولين والصلاة والسلام على سيد الآخرين والصلاة والسلام على سيد الأفصحين والصلاة والسلام على سيد الأشجعين والصلاة والسلام على سيد الشافعين والصلاة والسلام على سيد الشارحين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والصلاة والسلام على سيد الأولياء والصلاة والسلام على سيد الأتقياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى والصلاة والسلام على سيد الأصفياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال الله تعالى ورفعنا لك ذكرك. وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال الله تعالى إنك لعلى خلق عظيم. وقال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه مسلم. أيضا عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرموا أصحابي فإنهم خياركم ثم يظهر الكذب. رواه النسائي. وعن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ باطل. رواه الترمذي وابن ماجه وأبي داود ورواه أحمد. عن عثمان بن عفان هذا الحديث البخاري أيضا. عن عثمان بن عفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن. ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن. گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. اور قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت. قہاریو غفاریو
یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. اور یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن. قاری نظر آتا ہے، قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اے اللہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. آمین. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے. آمین. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے. دل مرتضی سوز صدیق دے. دل مرتضی سوز صدیق دے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. خالق کائنات کامل الذات محمود الصفات، خلاق عالم رزاق مخلوقات، الہ العالمین احسن الخالقین، رب العالمین اللہ تبارک و تعالی کی کتاب مقدس قرآن مجید فرقان حمید، جس کو رب الجلال نے عرش معلی سے آج سے 1455 سال پہلے، 1455 سال پہلے اپنے محبوب امام الانبیاء شافع روز جزا رسول عربی پیغمبر اسلام نبی آخر الزمان محسن انسانیت نبی الرحمت سبحان اللہ محسن انسانیت نبی الرحمت صاحب شریعت رونق جنت پیکر شفقت آفتاب نبوت مہتاب رسالت کونین کے آقا امام الانبیاء سید الاولیاء سید الاسفیاء سید الاتقیاء سید الاسفیاء مدنی آقا خادم خدیجہ محبوب عائشہ خادم خدیجہ محبوب عائشہ سرتاج صفیہ والد فاطمہ اور شہید کربلا سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نانا اور امام الانبیاء شافع روز جزا رسول عربی پیغمبر اسلام رحمت للعالمین شفیع المذنبین امام المتقین سید الاولین سید الاخرین کے قلب اطہر پر رب ذوالجلال نے 22 سال 5 مہینے 14 دن میں قرآن نازل فرمایا. 22 سال 5 مہینے 14 دن میں اللہ کا قرآن نازل ہوا. جس قرآن کے حافظ قرآن فقط ہمارے ایک ملک ہندوستان میں کم و بیش 1 کروڑ کے قریب ہو چکے. اس قرآن مقدس کے بعد مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے ادا ہونے والا یہ بیان، جس کو نقل فرمانے والے امیر المومنین فی الحدیث سیدنا امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ رحمت اللہ تعالی علیہ، امام بخاری رحمت اللہ علیہ، پیدائش 194 ہجری. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا اصل نام محمد، والد کا نام ابراہیم، دادا کا نام اسماعیل، پر دادا کا نام مغیرہ. یہ انسال مبارکہ، یہ پشت مبارکہ سب کی سب صاحبان ایمان برگزیدہ ہستیوں میں شامل و داخل. بردزبہ مجوسی النسل تھے، آتش پرست. پہلی مرتبہ صاحب ایمان ہونے والی ہستی سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پر دادا حضرت مغیرہ تھے، جنہوں نے امیر بخارا یمان جوفی کے ہاتھ پر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر باقاعدہ
اس طریقے سے اقرار فرمایا اور مشرف با اسلام ہوئے کلمہ شہادت پڑھ کر کے. اور وہاں ایسی مبارک گھڑی تھی جس وقت حضرت جناب مغیرہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے آپ کو حلقہ بدوش اسلام کیا کہ انہی کی نسل پاک میں حضرت مغیرہ کے پر پوتے سیدنا امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے محبت رسول میں سرشار ہو کر عشق مصطفیٰ میں غرق ہو کر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 9082 احادیث مبارکہ کو جمع فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدنا امام محمد بن اسماعیل بخاری 62 سال میں شریف پانے والے 13 دن کم امام بخاری رحمۃ اللہ شریف 13 دن کم 62 سال. امام المجتہدین سید الفقہاء سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے جن کی پیدائش مبارکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد جنت الفردوس روانہ ہونے کے بعد 70 سال کے بعد سن 80 ہجری میں فرق سمجھیے گا 70 سال کے بعد سن 80 ہجری میں پیدائش مبارکہ ہوئی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے مسلک حنفیہ کی پیروی کرنے والے 1911 میں جس وقت مردم شماری کی گئی تھی احناف کی مسلک حنفیہ کی پیروی کرنے والوں کی سن 1911 میں تو حنفی حضرات کی تعداد 37 کروڑ ثابت ہوئی تھی. سبحان اللہ 37 کروڑ 1911 میں تھی. آج سے 111 سال پہلے اللہ نے مسلک حنفیہ کو وہ شہرت دوام وہ مقبولیت وہ مقام وہ رتبہ مرتبہ عطا فرمایا. 111 سال پہلے 37 کروڑ تھے. اور سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ جن کا اصل نام محمد بن ادریس ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ انتقال کا سن 204 ہجری. امام مسلم رحمت اللہ علیہ کی پیدائش مبارکہ سے 1 سال پہلے انتقال فرمانے والے امام شافعی رحمت اللہ علیہ. امام شافعی کے ماننے والوں کی تعداد مسلک شافعیہ کی پیروی کرنے والوں کی تعداد 10 کروڑ تھی. سبحان اللہ کہیے 111 سال پہلے. سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا مقام رفیعہ آپ کا مرتبہ بالا آپ کا رتبہ اعلیٰ کس قدر ممتاز ہے اپنے دور محدثین میں. یہ فرمان مصطفیٰ ہم تک ایسے نہیں آیا. مدرسہ محمدیہ بنات کا یہ کارنامہ یہ کاوش جمیلہ یہ مساعی مبارکہ یہ بندوں کی اپنی طرف سے تحریک کے نتیجے میں نہیں ہے. یہ تو عرش معلیٰ سے خلاق عالم کا فضل خاص ہے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور کفایے. میں عرض کرتا ہوں ما تسقط من ورقہ درخت کی ایک پتی how many trees in the world at present time. کیا کہنا ہے ٹری کی جمع نہیں آتی انگلش میں پلیورل نہیں آتا ٹری کا. ٹری سنگلر بھی پلیورل بھی. ایک پیڑ تب بھی ٹری بہت سارے پیڑ تب بھی ٹری. جیسے نی KN نی اس کی بھی جمع نہیں آتی پلیورل نہیں آتا بہووچن نہیں آتا. ایک گھٹنا نی بہت سارے گھٹنے وہ بھی نی. دنیا میں سپر کمپیوٹر کے ذریعے سے سب درختوں کی تعداد معلوم کی گئی. ہم نے وہ مضمون پڑھا وہ آرٹیکل پڑھا 30 کھرب 40 ارب درختوں کو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے سرسبزی و شادابی عطا فرمائی. اللہ کی قدرت ہے سبحان اللہ. 30 کھرب 40 ارب میں عرض کر دوں دنیا میں درختوں کی تعداد کم و بیش 30 کھرب 40 ارب. میں عرض کر دوں درختوں میں سے میں عرض کر دوں آپ سے نہ معلوم کتنی بلین کتنے ملین کتنے ٹریلین اور کتنے کوادریلین اور کتنے باعدد سیکٹیلین اور کتنے سیکسٹیلین اور کتنے آکٹیلین. جب تک سبحان اللہ نہیں کہیے گا میں گنتیاں بتاتا جاؤں گا. آپ نے نہیں مولویوں کی گڑت بڑی کمزور سمجھی جاتی ہے. مولویوں کی گڑت مولوی صاحب کو حساب نہیں آتا. ارے ان کی گڑت کے بارے میں پوچھتے ہو کسی مفتی صاحب کے پاس چلے جاؤ ذرا سے مسئلہ وراثت پوچھ لیجئے میراث کا مسئلہ پوچھئے مفتی صاحب
میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، میری والدہ حیات ہے، میری والدہ کا کتنا حصہ ہے، میرا کتنا حصہ ہے، میرے بیٹے کا کتنا حصہ ہے، میرے والد صاحب کے بھائی کا کتنا حصہ ہے، تو مفتی صاحب آپ کو اتنا بتائیں گے، اتنے بٹے اتنا حصہ آپ کی والدہ کا، اتنے بٹے اتنا حصہ آپ کے بھائی کا، اتنے بٹے اتنا حصہ آپ کی بیٹی کا، آپ کی بہن کا، مفتی اتنے بٹے لگائے گا، دے بٹے دے بٹے دے بٹے کہ آپ گھومیں گے کٹے کٹے. آپ مفتی کے بٹے سن کے گھومیں گے مفتی سے کٹے کٹے، دیوار سے سٹے سٹے گزر جائیں گے، مفتی کے بٹے سننا نہیں چاہیں گے. کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے. آدمی مشہور ہے، بچپن سے ہم لوگ سنتے ہیں شنکھ پر گنتی ختم ہو جاتی ہے، شنکھ پر گنتی ختم ہو جاتی ہے. ارے بھائی کیسے ختم ہو جاتی ہے؟ حالانکہ محدود ہے، ہر چیز محدود ہے اللہ کی ذات کے سوا. اسی لیے ہمارے محدثین، ہمارے موحدین علماء یوں بھی اشارہ نہیں کرتے تھے اللہ کی شان میں. اشارہ کرنے کا مطلب ہم نے اللہ کے لیے سمت مقرر کی، اور اللہ سمت سے پاک ہے، اللہ حق سے پاک ہے، اللہ جانب سے پاک ہے، اللہ جوانب سے پاک ہے، اللہ مادے سے پاک ہے، اللہ مادیت سے پاک ہے، اللہ زمانے سے پاک ہے، اللہ زمانیت سے پاک ہے، اللہ مکان سے پاک ہے. عرش معلی مکان ہے، لوح محفوظ مکان ہے، جنت الفردوس مکان ہے، فرش خاکی مکان ہے، تحت الثری مکان ہے، ہوا اور فضا اور فلک اور افلاک اور آسمان اول اور آسمان سابع اور سدرۃ المنتہا، مقام قاب قوسین، مقام فتح اللہ اور مقام او ادنا اور مقام عرش معلی، یہ سب کے سب مکانات ہیں. یہ سب کے سب مکانات ہیں. اللہ ہر مکان سے پاک ہے، اللہ علت سے پاک ہے، اللہ علت سے پاک ہے، اللہ قلت سے پاک ہے. اللہ کی توحید کو ماتا کی سبحان اللہ کہہ دیجیے. اللہ علت سے پاک ہے، اللہ کتاب التوحید موجود ہے، کتاب التوحید موجود ہے. اللہ علت سے پاک ہے، اللہ قلت سے پاک ہے، اللہ معلول سے پاک ہے، اللہ تعدد سے پاک ہے، اللہ تعدد سے پاک ہے، اللہ زوجیت سے پاک ہے، اللہ شباہت سے پاک ہے، اللہ صورت سے پاک ہے، اللہ مشابہت سے پاک ہے، اللہ مشابہت سے پاک ہے. لم یلد ولم یولد. میں عرض کر دوں آپ سے، اللہ کھانے سے پاک ہے، اللہ پینے سے پاک ہے، اللہ آنے سے پاک ہے، اللہ جانے سے پاک ہے. اللہ کا کوئی والد نہیں. قل هو اللہ احد، وہ اللہ اکیلا ہے، وہ اللہ تنہا ہے. قل هو اللہ واحد نہیں ہے، قل هو اللہ واحد نہیں ہے، قل هو اللہ احد، بالکل اکیلا، بالکل اکیلا، بالکل اکیلا. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے حاجت ہے، اللہ بے تمنا ہے. جب تک سبحان اللہ نہیں آگا توحید میں، یہ موضوع بدلے گا نہیں، یہ موضوع بدلے گا نہیں. راجستھان ہمارے ملک ہندوستان کا سب سے بڑا صوبہ، 3,23,000 سے زائد مربع کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا راجستھان. اور راجستھان جس کو اللہ نے 1956 میں صوبے کی حیثیت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ راجستھان کو ترقی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ یہاں کے لوگوں میں اور بھی پیغام انسانیت کا جذبہ پیدا فرمائے. اور راجستھان کا یہ مشہور و معروف ضلع کرونی، جو 1997 میں اللہ تعالیٰ نے کرونی کو ضلع کی حیثیت عطا فرمائی. اور کرونی کے بعد کرونی کے ڈھولی کھار کے علاقے میں منعقد ہونے والا ختم بخاری شریف کا جلسہ اللہ ہی کے فضل و کرم قدرت کاملہ. رم یلد ولم یولد، اللہ کسی کا والد نہیں، اللہ کسی کا بیٹا نہیں. فلم تکن لہ صاحبہ، اللہ کی کوئی بیوی نہیں. بدیع السماوات والارض، ساتوں آسمان ساتوں زمینوں کا پیدا کرنے والا اللہ. لا یمسنا وما مسنا باللغوب، اللہ کبھی تھکتا نہیں، اللہ کبھی مانگا نہیں ہوتا، اللہ کبھی پوچھتا نہیں، اللہ کسی سے مشورہ نہیں کرتا، اللہ کسی سے رائے نہیں لیتا. میں سورج چلا 1 کروڑ، میں عرض کر دوں آپ سے 1 کروڑ 71 ارب سے زائد کلومیٹر کا سفر خالی سورج نے آج طے کر لیا. سورج کی رفتار 7,20,000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار
से सूरज चलता है। आपकी जमीन मैं आज करूं 1600 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है। आप इस स्पीड से सफर कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू साइंस। मैं अर्ज कर दूं आपसे 1600 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से आप जमीन पे चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मगर अल्लाह की कुदरत देखिए, ना आप हिल रहे हैं, ना आप गिर रहे हैं, ना आपको चोट आ रही है। ट्रेन के अंदर जर्किंग होती है, कार में जरा से बैठिए, जैसी कार स्टार्ट होती है तो आवाज आती है, खांचे में पहिया गया, बदन हिल जाता है, मगर ये अल्लाह ताला का फजल व करम, कुदरत कामिला देखिए। 1600 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से आप बाकायदा जमीन पे चल रहे हैं, मगर एक जगह साकिन बैठे हैं, एक जगह खामोश बैठे हैं। नियत बांध ली तो नियत टूट नहीं रही है, सजदा कर लिया तो सजदा आपका बदल नहीं रहा है। मैं अर्ज कर दूं सूरज, मैं अर्ज कर दूं आपसे, हवाई जहाज की स्पीड 900 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार है, मगर आप तो उससे दुगनी रफ्तार में सफर कर रहे हैं। मैं अर्ज कर दूं ये रब्बे दुल जलाल का फज़ल नहीं तो क्या है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं कर रहा हूं कुरान मजीद शेख अबू बकर राजी रहमतुल्लाह की तहकीक के मुताबिक कुरान मजीद में 70,000 उलूम वारिद हुए। 88 मकाम पर जो या अय्युहल्लज़ीना आमनू ऐ ईमान वालों जो फरमाया, उसके आगे जिम्मेदारियां बताई। हर या अय्युहल्लज़ीना आमनू के आगे जिम्मेदारी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालों मदद तलब करो नमाज से और सब्र से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, ऐ ईमान वालों डरो अल्लाह से जैसे कि डरने का हक है। जहां कहीं भी अल्लाह ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू फरमाया, उसका आगे जिम्मेदारी दी। मैं अर्ज़ कर रहा था कुरान मजीद जिसकी हिफाजत का वादा रब्बे दुल जलाल ने खुद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बड़ी गलत फहमी है, फितना है इनकारे हदीस, फितना है इनकारे हदीस की जलालतों गुमराही का सैलाब, इसको रोकने वाले हमारे अकाबिर दारुल देवबंद। हदीस की अहमियत, हदीस की फजीलत, सुभान अल्लाह, हदीस की अहमियत, हदीस की फजीलत, हदीस की अजमत, हदीस की रफ़ात, हदीस की फादियत, हदीस की मनक़बत को बाकायदा हदीस बयान करने वाले इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछिए। जबल रहमत की बुलंदी पे खड़े हैं, जबल रहमत की ऊंचाई, कानपुर के गाली ने पूछा था जबल रहमत की ऊंचाई, जबल रहमत की 2400 फीट की बुलंदी पर जबल रहमत। आक़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हयात तैयबा का पहला और आखिरी हज अदा फरमा है। पैगंबर पर नफली इबादत लाजिम नहीं होती, क्योंकि पैगंबर का हर अमल उम्मत के लिए नमूना है, कानून है, शरीयत। पैगंबर के पास वक्त नहीं होता नफली हज करने का। एक मरतबा आक़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए बनफ़्से नफीस, पूरा आलम इस्लाम, पूरा आलम इंसानी भाग खड़ा हुआ। अरे अल्लाह के नबी हज बैतुल्लाह के लिए जा रहे हैं, मिस्र से सहाबा इकराम चले जा रहे हैं, इराक से सहाबा इकराम भागे चले जा रहे हैं, यमन के सहाबा इकराम रसूल पाक से हज करने चले जा रहे हैं, हिजाज के सारे सहाबा चले जा रहे हैं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 1,44,000 सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने फरीज़ा हज बैतुल्लाह अदा फरमाया। आका जबल रहमत की बुलंदी पर खड़े हैं, 2400 फीट की बुलंदी पर। इनकार हदीस का एक बड़ा बुनियादी तस्वुर है कि कुरान की तरह हदीस की हिफाजत नहीं हुई। कुरान की तरह हदीस की हिफाजत नहीं हुई। हमारे वालिद मरहूम अल्लाह ताला जन्नत बख्शे, हज़रत अहमद मोहम्मद शमी साहब अशरफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, उनकी बड़ी गहरी निगाह होती थी हर जुबान पे। जिस तरह अरबी पे उर्दू हासिल था उनको, वैसे इंग्लिश पे उर्दू हासिल था। वो कहते थे, "A little knowledge is a dangerous thing." किसी चीज का अधूरा इल्म इंसान को तबाही के दहाने पर पहुंचा देता है। कार चलाना सीखे, ब्रेक लगाना ना मालूम, गियर बदलना ना मालूम, नतीजा क्या निकलेगा? तबाही बर्दाश्त। कार जर्मनी बनी, कॉरल बेल ने पहली मरतबा कार बनाई थी 1884 में। कार हिंदुस्तान में सबसे पहली मरतबा सुजैन नामी खातून ने पहली मरतबा कार चलाई। जब तक सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे मौजूद नहीं बन जाएगा। मुल्क हिंदुस्तान में तकरीबन मैं अर्ज कर दूं आपसे 2.5 करोड़ कारें दौड़ रही हैं। मैं अर्ज कर दूं, कार चलाना पूरी तरह से ना आए तो क्या होगा, बाइक चलाना पूरी तरह से ना आए तो क्या होगा। गौर करो, तो जिन लोगों ने हदीस शरीफ की अपनी राय पेश की,
ان کی تو حیثیت بھی نہیں تھی کہ وہ حدیث شریف کی ہا کے بارے میں، حدیث کی ہا کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ شریعت اسلام نے ان کو اجازت نہیں دی تھی۔ تم نے علم حدیث کو کسی باقاعدہ باصلاحیت متقی پرہیزگار استاد حدیث سے نہیں سیکھا۔ تمہیں لفظ حدیث کے معنی نہیں معلوم۔ عربی زبان کی خصوصیت ہے۔ مفتی اعظم ہندوستان مفتی کفایت اللہ شاہ جہاں پوری رحمت اللہ علیہ، جن کا انتقال 1952 میں ہوا تھا، میں عرض کروں فرماتے تھے عربی زبان کا ایک لفظ لے آؤ، ایک لفظ لے آؤ، اگر میں 22 معنی کر کے نہ بتاؤں تو میری عربی دانی کا انکار کر رہا۔ یہ صحابہ کرام کی مثال نہیں دے رہا، تابعین اعظام کی مثال نہیں دے رہا، یہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری جن کی بخاری شریف کی شرح 24 جلدوں میں، ان کی مثال نہیں دے رہا، جن کا انتقال 852 ہجری میں ہوا۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے رات دن ایک کر کے اسی بخاری شریف کی 27 جلدوں پر مشتمل باقاعدہ طور پہ میں عرض کروں آپ سے، انہوں نے اپنی شرح تحریر فرمائی۔ میں یہ ان کی بات نہیں کر رہا، میں 20ویں صدی کے عالم اسلام کی بات کر رہا ہوں۔ 1900 جو شاگرد رشید ہیں شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی کے باقاعدہ ہم سبق ہیں، ہم مکتب ہیں، شاگرد ہیں شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے 1919 میں جمعیت علماء ہند کی بنیاد ڈالی، جنہوں نے مالٹا کی جیل کاٹی، 1920 میں جن کا انتقال ہوا، انہی کے جیب سے نکلے ہوئے چمکتے ہوئے ہیرے حکیم الامت مولانا شبری تھانوی رحمت اللہ علیہ جن کا انتقال 1943 میں ہوا، کس کے شاگرد ہیں؟ شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ، علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جیسا علامۃ الدہر علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، جس کی جیب سے چمکتا ہوا ہیرا نکلا تھا شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ۔ ابھی آپ نے ذکر فرمایا قاری صاحب نے تبلیغی جماعت کہ بانی مبانی 1926 میں 6 نفر پر مشتمل میوات سے اللہ کے راستے میں باقاعدہ طور پر نکلنے والی یہ جماعت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ، کس کے شاگرد ہیں؟ شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ، ان کے شاگرد رشید مفتی کفایت اللہ شاہ جہاں پوری رحمت اللہ علیہ۔ مولانا الیاس رحمت اللہ کا انتقال 1944 میں ہوا، مولانا شبری تھانوی رحمت اللہ کے انتقال کے 1 سال کے بعد تو ان کا یہ دعویٰ عربی زبان، تو جس کو فارسی کے 2 لفظ پڑھنا نہ آئے، علامہ اقبال 20ویں صدی کا شاعر انتقال 1938 میں ہوا، اس کا فارسی کلام سمجھنا نہ آئے، کشا کشے زمو گرما تپو تراچ و خراچ، اٹس اے پرشین، کشا کشے زمو گرما تپو تراچ و خراچ، زخا کے تیرہ درو تا بشیشہ حلبی، مقام بخت و شکست و فشار و سوز و کشیر، میان قطرہ نیسان و آتش نبی، جس کو فارسی کی باقاعدہ فارسی دانی نہ آئے، فارسی کی لغت کا علم نہ ہو، فارسی کے 2 لفظ پڑھنا نہ آئے، اردو کے 2 لفظ پڑھنا نہ آئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ایسا شخص اپنی ناقص رائے ظاہر کر کے اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کیا کہنے قرآن کی طرح حفاظت نہیں ہوئی، جس طرح کلام اللہ کی حقانیت، جس طرح کلام اللہ کی حفاظت اور صیانت اور قرآن مجید کی باقاعدہ طور پر بلاغت و فصاحت کی اور قرآن کے الفاظ کی، قرآن کے معانی کی اور قرآن کے مفہوم کی حفاظت عرش معلیٰ سے ہوتی ہے، ویسے ہی بیان رسول اللہ کی حفاظت ہوتی ہے، فرمان رسول اللہ کی حفاظت ہوتی ہے، اعلان رسول اللہ کی حفاظت ہوتی ہے، اقوال رسول اللہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ ابھی یہاں پر اس جلسے کی عظیم الشان، اس عظیم الشان کا جلسات بابرکت بارانق دینی اجلاس جلسہ ختم بخاری شریف برائے طالبات طالبات اس کی پرخلوص دعوت اولین عزت ماں والی جناب مولانا طفیل صاحب مدد علی کے توسط سے فاضل نوجوان مدرسہ محمدیہ علی بنات میں دیانت و صداقت کے ساتھ اپنی کاوش جمیلہ کے ذریعے سے ملت کی بیٹیوں کے اندر محدثانہ اور فاضلانہ صفات پیدا کرنے کی کامیاب کوشش فرمانے والے ہمارے رفیق مکرم
ہمارے داعی معظم عزت مآب جناب حضرت مولانا عظیم الدین صاحب الندوی زیدہ مجدود کے توسط سے ہمیں موصول ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا عظیم الدین الندوی مرکز عالی کی عمر میں برکتیں پیدا فرمائے اور ان کی خدمات جلیلہ کا اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ نصیب فرمائے، اجر جزیل سے نوازے۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ اور شیخ الحدیث جنہوں نے علوم نبوت کے فیضان کو یہاں پر علوم نبوت کے روشن ترین چراغ کی روشنی اپنے اساتذہ کرام سے لے کر ملت کی معصوم کمسن بچیوں کے دل و دماغ میں باقاعدہ منتقل کرنے کی انتہائی کامیاب کوششیں فرمائیں ہمارے رفیق مکرم عزت بارہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد راقب صاحب المظاہری مدد دین العالی وزیدہ مجد۔ اس تاریخی نشست، تاریخی محفل، تاریخی اجلاس سے ایک سلسلۃ الذہب سونے کی کڑی چل رہی، جس بچی نے بخاری شریف کی، بخاری شریف کے روایات بہت ہیں، مختلف اقوال ہیں، میں اس کرتا ہوں آپ سے، اور مقررات، معلقات، متابعات تو اگر محذوف کر دیا جائے، نکال دیا جائے تو 7275 احادیث مبارکہ ہوتی ہیں، 7275، جس میں آخری حدیث اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جن بلند پایا صحابی، عظیم المرتبہ صحابی سے مروی ہے، دیکھیے تو بدعملی، بدعنوانی، بدعقیدگی کا عالم یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قاری صاحب بدعملی، بدعقیدگی، بدعنوانی، بدذہنی، بدگمانی، گمراہی، ضلالت کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار عظیم المرتبت صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس کی گستاخی کے در پہ پہنچ گئے۔ انکار حدیث کے فتنے کا یہ عذاب ہے۔ صحابی رسول کو نہیں چھوڑا گیا۔ جب بیان رسول کے اوپر انگلی رکھ دیں گے تو بتاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام کی عظمت مقدسہ کیسے بچے گی؟ میں عرض کر رہا تھا آپ سے، میں عرض کر رہا تھا آپ سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قبول اسلام سے قبل جن کا نام عبد الشمس ہوا کرتا تھا، حدیث کی حفاظت کا روشن ترین ثبوت، بیان ثبوت مدرسہ محمدیہ للبنات اس تاریخی اجلاس سے ظاہر ہو رہا ہے۔ جس بچی نے آخری حدیث شریف پڑھی، ان کے استاد مکرم کون؟ شیخ الحدیث مولانا محمد راقب صاحب مدد العالی۔ ان کے استاد مکرم کون؟ مفتی صاحب کے استاد مکرم کون؟ شیخ الحدیث حضرت مولانا اسلام الحق صاحب الاسعدی دامت برکاتہم وزیدہ مجدہ و اطال اللہ عمرہ، آمین کہیے۔ انہوں نے حدیث رسول کس سے سنی؟ شیخ الحدیث فضائل اعمال لکھنے والے، 1929 میں فضائل اعمال کی شروعات کرنے والے، ابو داود شریف کی شرح جن کے پیر و مرشد نے 10 جلدوں میں لکھی بدر المجہود، ان کے شاگرد رشید، عاشق مصطفیٰ، متبع صحابہ حضرت مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علیہ، انہوں نے حدیث رسول کس سے سنی؟ اپنے والد مکرم، اپنے والد معظم، اپنے والد محترم، استاد الاساتذہ قطب عالم مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ خاص حضرت مولانا مفتی محمد یحییٰ سہارنپوری رحمت اللہ علیہ، مفتی محمد یحییٰ سہارنپوری رحمت اللہ علیہ نے حدیث شریف کس سے سنی؟ میں عرض کر دوں آپ سے، ان کے استاد مکرم کون؟ اور مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد سے بھی حضرت مولانا خلیل احمد مہاجر مدنی رحمت اللہ علیہ جو مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں آرام فرما رہے ہیں، 1927 میں جن کا انتقال ہوا، جنہوں نے بدر المجہود لکھی، ابو داود شریف کی شرح۔ میں عرض کر دوں آپ سے، میں عرض کر رہا تھا آپ سے
وہ سلسلہ چلا. کس سے سیکھی؟ اور یہ سلسلہ آگے چلتا چلا گیا. حضرت مولانا محدث احمد علی محدث سہارنپوری رحمت اللہ علیہ، اور وہاں مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند، 30 مئی 1866 بروز پنجشنبہ بروز جمعرات 15 محرم الحرام 1283 ہجری درخت انار کے نیچے قاسم نانوتوی نے دارالعلوم کی باقاعدہ بنا اور اس کی بنیاد رکھی. جس سال اس حقیر و فقیر، اس گنہگار و سیاکار کو، اس ارذل کو، اس احقر کو، اس خاکسار بے وقار ذرہ بے مقدار کو دارالعلوم بلایا گیا تھا، وقت میں مولانا محمد رفیق صاحب القاسمی مدد علی تشریف فرما ہیں. جس سال 2009 میں مجھے بلایا گیا تھا، پتہ نہیں اکابر دارالعلوم دیوبند چونکہ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں. سراحی سرنگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. پتہ نہیں کیسے اس حقیر و فقیر کو مورخ اسلام کے اعزاز کے لائق سمجھ لیا. وہاں سے میرے کندھے اور بھاری ہوئے کہ یا اللہ، دارالعلوم نے یقین کیا ہے، دارالعلوم نے اس حقیر و فقیر جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں. سراحی سرنگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. اب شیخ ابراہیم ذوق نے، چونکہ قد چھوٹا تھا، لوگ مذاق اڑاتے تھے ان کی قد و قامت کا، تو شیخ ابراہیم ذوق ہلکے سے چیچک روح تھے. جیسا کہ مولوی محمد حسین آزاد نے اپنی آب حیات میں لکھا، بی اے کے کورس میں آب حیات، اس میں انہوں نے شعر لکھا، آدمیت سے ہے بالا آدمی کا مرتبہ، آدمیت سے ہے بالا آدمی کا مرتبہ، پست ہمت یہ نہ ہووے پست قامت ہو تو ہو. آدمیت سے ہے بالا آدمی کا مرتبہ، پست ہمت یہ نہ ہووے پست قامت ہو تو ہو. علامہ سید سلام ندوی رحمت اللہ علیہ کا قد کتنا چھوٹا، اور عرب کا بادشاہ شاہ فہد بن عبدالعزیز کے والد شاہ عبدالعزیز 1932 میں جب کانفرنس کریں، عالمی کانفرنس، تو صدارت کی پیشکش کر رہے ہیں علامہ سید سلام ندوی رحمت اللہ علیہ کے لیے. 1953 میں انتقال ہوا. ارض القرآن کا مصنف، سیرت عائشہ کا مصنف، خطبات مدراس کا مصنف، اور مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے جید، باقاعدہ ان کے جیسے جید عالم دین کے استاد مکرم علامہ سید سلام ندوی رحمت اللہ علیہ، جن کو نواب بھوپال نے قاضی شہر بھوپال بنایا، جن کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے ڈیلٹ ڈاکٹر آف لٹریچر کی ڈگری سے نوازا، وہ علامہ سید سلام ندوی رحمت اللہ علیہ. ایک گروپ فوٹو دیکھیے، سب سے چھوٹے قد کے نظر آئیں گے. آدمیت سے ہے بالا آدمی کا مرتبہ، پست ہمت یہ نہ ہووے پست قامت ہو تو ہو. اللہ تعالیٰ جب عزت بخشنا چاہتے ہیں تو لولو اور لنگڑوں کو عزت بخش دیتے ہیں. ٹنڈے کباب لکھنؤ کے مشہور و معروف. میں نے ابھی اس دن بیان میں عرض کیا، اللہ ٹنڈے، ان کا اصل نام تھا حاجی مراد علی. 116 سال پہلے انہوں نے 100 مسالوں کو ملا کر ایک کباب تیار کیا تھا، جس کو ٹنڈے کے کباب کہتے ہیں. اصل نام حاجی مراد علی ہے. پتنگ بازی کا بڑا شوق تھا، پتنگ اڑاتے اڑاتے گر گئے تھے، ہاتھ ٹوٹ گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ٹنڈے کہے جانے لگے. اور آج ٹنڈے کے نام سے قطر میں بھی باقاعدہ کباب کا ہوٹل ہے، اور سعودی عرب میں بھی ہوٹل ہے، اور شارجہ میں بھی ہوٹل ہے. ٹنڈے. اصلی نام کوئی نہیں جانتا. جب کبابوں کی قسمیں کوئی نہیں جانتا کہ شامی کباب، اور گھٹوا کباب، اور کوفتی کے کباب، میں عرض کر دوں لوکی کے کباب، پتیلی کے کباب، اور کاکوری کباب، میں عرض کر دوں آپ سے کاکوری کے کباب، اور باقاعدہ اسی کے ساتھ گھٹوا کباب، اور میں گلاوٹ کے کباب، گھٹوا کباب، گلاوٹ کے کباب. آئیے جناب، کھائیے کباب، بڑھائیے شباب. یہ بریانی لفظ کہاں سے آیا؟ Where from did you get this word بریانی؟ ارے پلاؤ لفظ تھا، یہ شاہی لفظ ہے پلاؤ. مولانا عبدالحلیم شرر ہمارے شہر لکھنؤ کے مشہور و معروف مصنف، گزشتہ لکھنؤ ہے جن کی،
میں عرض کر دوں آپ سے، حضرت مولانا عبدالعلی فاروقی صاحب دامت برکاتہم، سابق جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ہند، اور مناظر اسلام حضرت مولانا امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے قابل فخر فرزند پوتے مولانا عبدالعلی فاروقی صاحب کے علاقے میں جلسہ تھا. میں نے وہاں عرض کیا تھا کہ پلاؤ کی 40 سے زائد قسمیں مولانا عبدالحلیم شرر نے گزشتہ لکھنؤ میں حوالے کے طور پہ، کہیں پر بریانی کا لفظ نہیں ہے. یخنی کا پلاؤ، کوفتی کا پلاؤ، مٹر پلاؤ، انار کا پلاؤ، زعفرانی پلاؤ، یہ ساری پلاؤ کی قسمیں، مگر بریانی کہیں نہیں ہے. فرق وضو اور وضو میں فرق ہے. وضو واو کے زبر سے پڑھیں گے تو لوٹا بدنی جس سے وضو کریں گے، اور وضو جو آپ کرتے ہیں جس میں آپ چہرہ دھوتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، مسا کرتے ہیں، پیر دھوتے ہیں، وہ وضو کہلاتا ہے واو کے پیش سے. وضو اور وضو میں فرق ہے. سالن اور قورمے میں فرق ہے. سالن میں ہلدی پڑتی ہے، قورمے میں ہلدی نہیں پڑتی. ایسی بریانی اور پلاؤ میں فرق ہے. امام اور مقتدی میں فرق ہے. نبی اور رسول میں فرق ہے. نبی اور رسول میں فرق ہے. نبی عام ہوتا ہے، رسول خاص ہوتا ہے. نبی کے پاس اللہ کا کلام آتا ہے، اور نبی کے ساتھ ساتھ رسول کے پاس اللہ کا کلام بھی آتا ہے اور اللہ کی کتاب بھی آتی ہے. آپ لوگ جو یہ کہتے ہیں ترجمہ 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 کر دیجئے، ترجمہ کر دیجئے. صحیح تلفظ ہے ترجمہ. ترجمہ یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں استغفار کرنا چاہیے بھائی، استغفار نہیں، صحیح تلفظ ہے استغفار. استغفار. اور پڑھیں گے، جب پڑھیں گے تو زبر سے پڑھیں گے، جب پڑھیں گے تو زبر سے پڑھیں گے، استغفر اللہ کہہ کے پڑھیں گے. لیکن جب تلقین کریں گے، تعلیم دیں گے تو کہیں گے استغفار کیجئے، استغفار کیجئے. میں عرض کر دوں آپ سے، میں عرض کر رہا تھا آپ سے، تو انکار حدیث وہ ضلالت و گمراہی ہے کہ بندہ جنت سے دور ہوتا جاتا ہے، جہنم کے قریب پہنچتا جاتا ہے، بالآخر جہنم کا کندا بن جاتا ہے. کیونکہ رسول پاک نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی آخری حدیث شریف بخاری شریف میں، وہی ابو ہریرہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان پاک عظمت صحابہ کو بیان کرتے ہوئے نقل فرماتے ہیں. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکرموا اصحابی، اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی تعظیم کرو. انکار حدیث میں صحابہ کرام کی ذوات مقدسہ پر انگشت نمائی کی جا رہی ہے. صحابہ کی ذات مشکوک ہو گئی تو بتاؤ اللہ کے قرآن کو قرآن کون بتائے گا؟ صحابہ کی ذات اگر شک کے دائرے میں آ گئی تو 5 وقت کی نمازوں کی رکعتیں کون بتائے گا؟ قرآن نے نہیں بتایا، قرآن نے نہیں بتائی. التحیات جو واجب ہے، التحیات کو کون تم کو سمجھائے گا؟ قرآن میں تحیات نہیں آئی. نماز والا درود ابراہیمی، نماز والا درود ابراہیمی تم کو کون بتائے گا؟ قرآن میں نماز والا درود ابراہیمی نہیں ہے. 20 رکعت تراویح کے عمل کو نقل کون کرے گا؟ وضو کی 18 سنتیں کون بتائے گا؟ آج جمعے کا غسل کیا، جمعے کے غسل میں 14 سنتیں آپ نے باقاعدہ ادا کی، ان سنتوں کی خبر کون دے گا؟ ابھی میں ذکر کر رہا تھا صدر باوقار حضرت الحاج رخسار احمد صاحب مدد علی سے کہ دوران سفر ہمارے رفیق سفر اور اس شہر کی معروف شخصیت ملی اور دینی اور سماجی خدمات کا فریضہ انجام دیتے ہیں، عزت مآب علی جناب ڈاکٹر حفظ الرحمان صاحب مدد علی. ہم لوگ بڑے فکر مند تھے، آج متفکر ہو گئے تھے، ٹرین لیٹ ہو گئی تھی. یا اللہ جمعے کی نماز ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ نماز جمعہ ادا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ واحد نماز جمعہ ہے جس کے لیے دوڑنا جائز ہے، بھاگنا جائز ہے. شرح وقایہ کے اندر مسئلہ درج ہے، عام فرض نمازوں کے لیے دوڑ نہیں سکتے آپ، رکعت پکڑنے کے لیے دھم دھم کرتے دوڑ نہیں سکتے. شرح وقایہ مسئلہ ہے، مسئلہ کے حنفیہ کا بڑا معتبر مسئلہ ہے. نماز فجر کی رکعت پکڑنے کے لیے، عصر کی رکعت پکڑنے کے لیے دوڑ نہیں سکتے سوائے نماز جمعہ کے. سبحان اللہ. وہی شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ، قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا دیوانہ شاگرد. میں عرض کر دوں آپ سے، انہوں نے ایک مسئلہ، ایک قرآن مجید کے ایک تدبر قرآن ایسے مل جائے گا، فہم قرآن ایسے مل جائے گا. 86,700 الفاظ اللہ کے قرآن میں
3,21,180 حروف قرآن میں. لفظ قل 332 مقام پر ہے قرآن مجید میں. آدم علیہ السلام کا نام 25 مقام پر ہے قرآن مجید میں. حضرت نوح علیہ السلام کا نام 43 مقام پر ہے قرآن مجید میں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 مقام پر ہے قرآن مجید میں. 85 مقام پر یعلمون 85 مقام پر قرآن مجید میں ہے. اور کونین کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی ہے قرآن میں 4 مقام پر. اور اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، قائم کرو نماز ادا کرو زکات. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، قائم کرو نماز ادا کرو زکات. 32 مقام پر ہے قرآن مجید کے اندر. میں عرض کر دوں آپ سے، فہم قرآن تدبر قرآن ایسے مل جائے گا، ایسے مل جائے گا. قرآن ایسی سمجھ میں آ جائے گا. یضل بہ کثیرا، گمراہ ہو جاؤ گے. اللہ نے ہدایت کی بات پہلے نہیں کی، پہلے گمراہی کا لفظ استعمال کیا. اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ ہم جیسے گنہگار اور ہم جیسے دنیا دار زندگی بھر پروفیسری کی، زندگی بھر اردو ادب پڑھا، زندگی بھر سائنس کی باتیں کی اسٹوڈنٹس کے سامنے، زندگی بھر فلسفہ پڑھا. جب بوڑھے ہونے لگے تو قرآن کا ترجمہ کرنے بیٹھ گئے. زندگی بھر کاروبار کیا، زندگی بھر بزنس کیا، زندگی بھر تجارت کی، اور جب بوڑھے ہو گئے تو سیرت رسول لکھنے بیٹھ گئے. ایسا ہی RAT ریٹ مانے چوہا، CAT کیٹ مانے بلی. اس کو سیکھنے کے لیے آپ نے ایک استاد کو پکڑا، جبکہ نہ بلی جائز ہے نہ چوہا جائز ہے. اس کو سیکھنے کے لیے غور فرمائیے. SUN سن مانے سورج. میں عرض کرتا ہوں آپ سے MOON مون مانے چاند. 3,64,000 کلومیٹر کی بلندی پر ہے چاند. کانپور میں میں نے کسی سے پوچھا بھائی چاند کا وزن کتنا ہوگا؟ کہیں گے حضرت، ہمیں بھائی جان کہتے ہیں، بھائی جان ہمیں اپنا وزن نہیں معلوم، چاند کا وزن کیسے بتائیں؟ تو میں نے عرض کیا چاند کا وزن 81 ارب ٹن ہے. 81 ارب ٹن چاند کا وزن ہے. یہ سارا علم جو ہے حدیث شریف کی ہے کی برکت سے ہے. حدیث کا انکار کرنے والے لوگوں، علم کے جواہر پارے اگر تم لوٹنا چاہتے ہو، آؤ فرمان مصطفیٰ کے دامن میں، آؤ بخاری شریف کے دامن میں، آؤ امام مسلم کا دامن پکڑ لیں، آؤ امام ترمذی سے لپٹ جائیں، آؤ امام نسائی رحمت اللہ علیہ سے باقاعدہ طور پہ ان سے چمٹ جائیں. فرمان مصطفیٰ آئے گا تو ایمان آ جائے گا، ایمان آ جائے گا تو رحمان آ جائے گا، اور رحمان آ گیا تو جنت الفردوس کے حقدار بن گئے. میں عرض کر رہا تھا آپ سے، مولانا محمد راقب صاحب سے سلسلہ چلا، 25 واسطے آئے، اور اس کے بعد میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو نقل فرمایا احمد بن اشکاب رحمت اللہ علیہ سے، یہ سلسلہ انہوں نے نقل فرمایا محمد بن فضائل رحمت اللہ علیہ سے. 2 سلسلے فضائل بن عمارہ رحمت اللہ علیہ سے 3 سلسلے، اور اس کے بعد میں پھر حضرت ابی زرعہ رحمت اللہ علیہ سے 4، اور 5ویں شخصیت سیدنا صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. 25 اور 4 29، یہ 29 سلسلے موجود ہیں. کون کہتا ہے کہ حدیث رسول کی حفاظت نہیں ہوئی؟ یہ تمہاری نمازیں، یہ تمہارے روزے کے مسائل کہ سحری اتنے بجے ختم ہوگی، افطار اتنے بجے ہوگا، مغرب کی نماز اتنے بج کے اتنے منٹ پر ہوگی، عصر کی نماز کا وقت اتنے بجے ختم ہو رہا ہے، نماز ظہر کا وقت اتنے بجے شروع ہو رہا ہے. یہ کون بتا رہا ہے؟ حدیث رسول تو بتا رہی ہے. نبی کے دادا عبد المطلب ہیں، قرآن نے نہیں بتایا. نبی کے نانا، میں عرض کر دوں آپ سے، نبی کے نانا وہب ہیں، قرآن نے نہیں بتایا. نبی کی نانی برہ ہیں، نبی کی نانی کا نام برہ ہے. نبی کی دادی کا نام فاطمہ ہے، نبی کی پردادی کا نام سلمہ ہے. نبی کے چچا
سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، نبی کے دوسرے چچا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ، نبی کی 4 بیٹیاں، بڑی بیٹی کا نام بی بی زینب رضی اللہ عنہ، دوسری بیٹی کا نام بی بی رقیہ رضی اللہ عنہ، تیسری بیٹی کا نام بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہ، چوتھی بیٹی کا نام خاتون جنت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ۔ رسول پاک کے 5 نواسے، بڑے نواسے کا نام سیدنا علی زینبی رضی اللہ عنہ۔ جنتیوں کی بات ہو رہی ہے، آپ کے اس میدان میں جنتیوں کی بات ہو رہی ہے، علماء سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، آپ بھی سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ نبی کے نواسے، بڑے نواسے کا نام علی زینبی رضی اللہ عنہ، یہ رسول پاک کی بڑی بیٹی سے پیدا ہوئے تھے۔ نبی کے دوسرے نواسے حضرت عبداللہ بن عثمان رضی اللہ عنہ، یہ داماد مصطفیٰ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے پیدا ہوئے۔ نبی کے تیسرے نواسے حضرت عبد الرحمن بن عثمان رضی اللہ عنہ، یہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے۔ نبی کے چوتھے نواسے سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ، اور نبی کے 5ویں نواسے شہید کربلا نواسہ مصطفیٰ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ نبی کے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، نبی کے دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، نبی کے تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ، نبی کی نواسی بی بی امامہ رضی اللہ عنہ، نبی کی دوسری نواسی سیدہ بی بی زینب بنت علی رضی اللہ عنہ، اور نبی کی تیسری نواسی سیدہ بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہ۔ یہ سب کس نے بتایا؟ یہ سب کس نے بتایا؟ سب حدیث شریف سے آیا۔ میں عرض کر رہا تھا تو آج جمعے کی نماز کے لیے مسجد عباسیان میں پہنچا دیا ہمارے حفظ الرحمان صاحب نے۔ ہم لوگ فکر مند تھے نماز مل جائے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا، اس ناکارے کو ناخواندہ کو وہاں نماز جمعہ پڑھانا اللہ کو منظور تھا، تو وہاں جمعے سے قبل فرمایا کہ چند کلمات کہہ دیجئے۔ 10 منٹ کی گفتگو ہوئی، وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الجمعۃ سید الايام، جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے، ہفتے کے تمام دنوں کا سردار۔ جس طرح سے کلام اللہ عرش معلیٰ سے نازل ہونے والی 103 کتابوں کی سردار ہے، جس طرح نبی کی ذات پر سب سے پہلے ایمان لانے والے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، نبی کی رسالت کا سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، نبی کو سب سے پہلے اپنا امام سمجھنے والے حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، نبی کی نبوت کی تصدیق کرنے والے سب سے پہلے مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ رجب المرجب کا یہ بابرکت مہینہ ہے جس میں ختم بخاری شریف کا جلسہ ہو رہا ہے۔ رجب کے مہینے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف میں بلایا گیا۔ رجب کے مہینے میں 27 رجب المرجب بروز چہارشنبہ بدھ کے دن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باقاعدہ طور پہ عمر شریف کا 50واں سال، اماں بی بی خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی سب سے پہلی بیوی اماں بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے 5ویں دن ہجرت سے 3 سال پہلے، آج سے 1446 سال پہلے 5 وقت کی نماز لینے کے لیے معراج کی شب میں اسی مہینہ رجب میں تشریف لے گئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں یہ جلسہ منعقد ہوا ہے ماشاءاللہ، جس میں یہ جلسہ منعقد ہوا ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، رجب کے مہینے میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں حدیث شریف قرآن مجید کے سلسلے میں عرض کر رہا تھا، کہ بخاری شریف امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ، قریہ گاؤں، کس نے مشورہ دیا تھا امام بخاری رحمۃ اللہ کو؟ کون ہے ان کے استاد؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علم حدیث پر شبہ ظاہر کرنے والوں کو چاہیے کہ ایک مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اساتذہ کرام کی فہرست اٹھا کے دیکھ لیں۔ ایسا کوئی محدث نہیں سیاست کا جو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد رشید نہ ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استاد حضرت مکی بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ، اور مکی بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کس کے شاگرد ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام بخاری کے دادا استاد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ دوسرا سلسلہ دیکھیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استاد سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے استاد سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ میں عرض کر دوں آپ سے
یہ سلسلہ چلا ہے باقاعدہ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے شاگرد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. میں عرض کر رہا تھا آپ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جن کا نام نامی اس میں گرامی اصل عبد الرحمن رضی اللہ عنہ ہے. یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سن 7 ہجری میں نام رکھا تھا. 629 عیسوی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مشرف کا اسلام ہوئے. خیبر کے وقت میں سن 7 ہجری میں خیبر کا واقعہ پیش آیا. عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کا نام قبل اسلام عبد الشمس نام تھا، سورج کا بندہ. آقا نے منع فرمایا نہیں، سورج کے بندے آپ نہیں بول سکتے، آپ عبد الرحمن ہیں، اللہ کے بندے. جیسے حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام باقاعدہ عبد الکعبہ تھا، اسلام سے قبل عبد الکعبہ تھا، کعبے کا بندہ. آقا نے فرمایا نہیں، عبد الکعبہ نہیں، کعبہ تو خود باقاعدہ مخلوق ہے، کعبہ مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، آپ اللہ کے بندے ہیں اور آپ کا نام عبداللہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پہ سب سے پہلی مرتبہ اگر کسی کا نام بدلا تو حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نام بدلا اور عبد الکعبہ سے عبداللہ فرما دیا. مفتی محمد سلیم صاحب القاسمی دامت برکاتہم بخاری شریف کے جید استاد ہیں. ایک مرتبہ انہوں نے شاہجہاں پور کے جلسے میں ہم سے سوال کیا. ایک سوال ان کا یہ تھا کہ حضرت مولانا شبلی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کا نام مل جائے گا؟ میں نے کہا کہ بس بالکل فوراً مل جائے گا. میں نے کہا منشی عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے، ان کے والد نہیں تھے، ان کے والد نہیں تھے. میں نے کہا کیا قرآن مجید نے بیان کیا ہے؟ ابا آدم علیہ السلام کے والد نہیں تھے، قرآن میں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے، قرآن میں ہے. اشرف علی تھانوی صاحب کے والد نہیں تھے، کیا قرآن میں ہے؟ تو وہ بیٹھے تھے، اسٹیج پہ جانے میں تھوڑا وقت تھا. ہمارے سامنے رجال کی کتاب کھلی ہوئی تھی صحابہ کرام کے حالات طیبات میں، مولانا عبد الشکور فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی. میں نے عرض کیا ابھی اسٹیج پہ جانے میں وقت ہے، تھوڑا میرے ساتھ بیٹھ کے تھوڑا کام کیجیے. ہم نے قلم نکالا، ان ناپاک ان گندی انگلیوں سے پاک قلم کو ناپاک نہیں کہہ سکتے. قرآن مجید میں اللہ نے قسم کھائی ہے قلم کی، اور قرآن مجید میں اللہ نے پوری سورت نازل فرمائی قلم کی. وہ کون سا قلم تھا جس کی اللہ نے قسم کھائی؟ اللہ نے تو قلم 12 پیدا کیے ہیں. اقلام قلم ابدان اور ہے، قلم وحی اور ہے، قلم وحی اور ہے، قلم قدرت اور ہے، قلم حفظان صحت اور ہے، قلم سلطنت اور ہے، قلم سلطنت اور ہے. بدن کی حفاظت جس قلم سے ہوتی ہے، اللہ کے جس قلم سے بدن کی حفاظت ہوتی ہے، صحت جو عطا ہوتی ہے، مگر قلم ابدان، قلم توقیعی، مہر لگائی جاتی ہے اقتدار کی اللہ کے. قلم قدرت، اللہ نے قلم قدرت، قلم وحی جس سے وحی لکھی گئی، اللہ نے جو قسم کھائی ہے قرآن کی وہ وہی قلم ہے. تو قلم یہ تو واٹر مین کا بنایا ہوا ہے، واٹر مین. یہ سب چیزیں 20ویں صدی کی ہیں. موبائل مارٹن کوبر کا بنایا، 3 اپریل 1973 میں موبائل بن گیا تھا. واٹس ایپ 2009 میں جین کوم نے بنایا، ابھی 2009، 13 سال پہلے. گوگل انٹرنیٹ 4 سپٹمبر 1998، 4 ستمبر 1998 کو گوگل آیا. اور قرآن 1455 سال پہلے غار ہرا میں نازل ہو گیا تھا. جس بات کی تحقیقات آج کے بلند پایا سائنسداں کر نہیں سکے، سمندر پہ 5% کام ہوا ہے. اتنی ٹیکنالوجی کے بعد، اتنی زیادہ سائنسی ترقیات کے بعد، آج جبکہ سائنس اپنے باب عروج کے اوپر پہنچ چکی ہے، سمندر پہ زیادہ کام نہیں ہوا. خود سائنٹسٹ کہتے ہیں 5%. اور وہ رسول جس نے سمندر کا سفر بھی نہیں کیا، اس نے قرآن مجید میں سمندر کے بارے میں کیا کیا اللہ کے بتانے سے بتا دیا. 36,000 فٹ گہرا سمندر ہے. سب سے عام طور پہ سمندر کی گہرائی 11,000 فٹ ہوتی ہے. عام طور پہ سمندر کی گہرائی 11,000 فٹ ہوتی ہے. میں عرض کر دوں آپ سے، دنیا کے سب سے زیادہ گہرے سمندر کو اللہ نے کہاں پیدا کیا؟ فلپین کے قریب میں. فلپین کے قریب میریاناس ٹرینچ اس وادی کا نام ہے، اس کھائی کا نام ہے، اس وادی کا میریاناس ٹرینچ فلپین کے قریب میں. 36,000 فٹ گہرا سمندر ہے. وہ زمین پہ اتنی بلند و بالا کوئی پہاڑی نہیں ہے جتنی گہرائی اللہ نے سمندر میں رکھ دی ہے. آپ کہیں گے ہمالیہ پہاڑ، تو ہمالیہ پہاڑ تو 29,038 فٹ ہے نا. 29,038 فٹ ہے ہمالیہ پہاڑ کی بلندی. ہم 36,000 فٹ گہرائی کی بات کر رہے ہیں. میں عرض کرتا ہوں آپ سے، قرآن مجید دیکھیے، اور ہم نے وسخرنا البحر
ہم نے سمندر کو مسخر کر دیا. اہل مصر نے جہاز رانی اور کشتی بنائی. حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ 7000 سال پہلے کا, اور قرآن مجید کے اندر باقاعدہ موجود ہے کہ نوح تجریب اعینا, اور نوح جو بنا رہے تھے کشتی کو میری نگرانی میں بنا رہے تھے, اور کشتی میری نگرانی میں چل رہی تھی. الواحی و دسر, اس کشتی میں تختے لگے ہوئے تھے, دسر کیلیں لگی ہوئی تھی. قرآن مجید نے کیلوں کا تذکرہ کر دیا. تو صنعت اور کاروبار اور تجارت اور ہنر تو اللہ کا قرآن بیان کر چکا. تو اگر یہ چیزیں سامنے آ گئی اس ترقی یافتہ دور میں تو کوئی حیران کرنے والی بات ہی نہیں ہے. میں عرض کر دوں آپ سے, ڈیملر نے موٹر سائیکل بنائی 1885 میں, براڈشاہ نے 1920 میں اسکوٹر بنائی, کارل بینز نے 1884 میں کار بنائی, 1903 میں ولبر رائٹ نے ہوائی جہاز بنایا, گرہم بیل نے 1876 میں ٹیلی فون بنا دیا, میک ملن نے 1839 میں سائیکل بنا دی, جرمنی کے WK رونکن نے ایکس رے مشین بنا دی, سیتھسکوپ آلہ, ڈاکٹر صاحب جو آلہ لگا کے دھڑکن کی رفتار سنتے ہیں باقاعدہ طور پہ. میں عرض کر دوں آپ سے, ریتے لینیکے نے, فرانس کے لینیکے نے پہلی مرتبہ 1816 میں آلہ بنایا, سیتھسکوپ بنایا. تو یہ ساری چیزیں تو ابھی کی ہیں, یہ ساری چیزیں تو کل کی بنی ہوئی ہیں. اور ہمارے آقا نے اس زمانے میں کیا کیا بیان فرما دیا تھا. آج تک سائنسدانوں کو پتہ نہیں ہوا کہ بچہ روتا ہوا کیوں پیدا ہوتا ہے. آج تک سائنس قاصر ہے وجہ بتانے کے لیے. وہ اس لیے بچہ روتا پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایک نئے ایٹماسفیئر میں آتا ہے. یہاں کی آب و ہوا فضا, یہ آب و ہوا فضا عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں نہیں لگی؟ وہ تو مسکراتے ہوئے پیدا ہوئے تھے. اگر آب و ہوا کا اثر ہے تو کونین کے آقا امام الانبیاء رحمت للعالمین کو یہ ہوا کیوں نہیں لگی؟ وہ تو مسکراتے ہوئے پیدا ہوئے تھے, وہ تو مسکراتے ہوئے پیدا ہوئے تھے. بات وہ سچی ہے جو مدینے والے آقا نے فرمایا. کفیل اشرف جھوٹوں کا جھوٹا, مدینے والے آقا سچے ہیں. نبی سچے, نبی کا بیان سچا, نبی کا اعلان سچا, نبی کی زبان سچی, نبی کا مکان سچا, نبی کا مکان سچا, نبی کا خاندان سچا, نبی کا خاندان سچا, نبی کے داماد حضرت عثمان سچے, حضرت صفوان سچے, حضرت شقران یہ نبی کے صحابہ ہیں, حضرت شقران سچے, نبی کا اعلان سچا, اور عرش معلیٰ سے نازل ہونے والا قرآن سچا. نبی نے فرمایا رونے کی وجہ 1500 سال پہلے. مان لو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا سب سے پہلا سائنٹسٹ, نبی نے وجہ بتائی. بچہ دنیا میں اس لیے آتا ہے روتا ہوا کہ شیطان اس کی کوکھ پر, ماں کی کوکھ پہ انگلی مار دیتا ہے. بھیا شیطان کو دیکھنے والی دوربین تو بنی نہیں. دنیا کی سب سے بھاری دوربین ماؤنٹ پلومر یونیورسٹی میں ہے, 450 ٹن اس کا وزن ہے. امریکہ میں اس سے خالی 30 ارب تارے گنے گئے, 30 ارب تارے گنے گئے. اس دوربین سے کوئی پتہ نہیں لگا پایا کہ بچہ روتا ہوا کیوں پیدا ہوتا ہے. اور مدینے والے آقا نے بغیر دوربین کے, بغیر سائنس کے وجود کے بتا دیا کہ بچہ روتا ہوا اس لیے آتا ہے کہ ماں کی کوکھ پر شیطان انگلی مارتا ہے, اس لیے بچے روتے پیدا ہوتے ہیں, سوائے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اور میرے. آقا نے فرمایا سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے اور میرے. اللہ نے فرشتوں کی قطار اور دیوار حفاظت کے لیے کھڑی کر دی تھی, فرشتوں کی قطار اور دیوار حفاظت کے لیے کی تھی. آج بغیر والد کے مریم کے ہاں میں اپنا نبی پیدا کر رہا ہوں عیسیٰ کے نام سے, اور آج نبیوں کے سردار و امام کی ولادت ہو رہی ہے. اے فرشتوں جاؤ اور جا کر شیطان کو دور سے کھدیڑ دو تاکہ یہ نہ بی بی مریم کی کوکھ پر انگلی مار سکے اور نہ بی بی آمنہ کی کوکھ تک یہ پہنچ سکے. آج سائنس کے ذریعے سے آپ کو بات معلوم ہو گئی. واٹس دا ویٹ آف یور برین. آج سائنس کے ذریعے سے معلوم ہو گئی دماغ 350 گرام کا دماغ ہے. سائنس کے ذریعے سے معلوم ہو گئی 1 کلو 362 گرام کا دماغ ہے.
10 لاکھ سوراخ ہیں. You have 10 lakhs holes in your brain. 10 لاکھ سوراخ ہیں, 10 لاکھ سوراخ ہیں. ایک سوراخ میں اگر کچھ کمی آ جائے بندے کو کتنی تکلیف ہوگی. آپ کا دل 350 گرام کا ہے, یہ آج آپ کو معلوم ہو گیا. خون پمپ کرتا ہے, دل دھڑک رہا ہے 1 منٹ میں 72 مرتبہ, ایک دن میں 1,03,680 مرتبہ دل دھڑک رہا ہے آپ کا. پوری زندگی میں تقریباً 3 ارب بار دل دھڑک رہا ہے. خون پمپ کرتا ہے, پوری زندگی میں 20 کروڑ لیٹر خون پمپ کر رہا ہے. دنیا میں کوئی ایسی مشین, موٹر, پانی والا کوئی موٹر ایسا بنایا کسی کمپنی نے کہ 20 کروڑ لیٹر پانی پھینک دے اور وہ خراب نہ ہو. یہ اللہ کی شان ہے. بندہ انسان نازک ہے, انسان کا بدن نازک, انسان کے بدن کے اعضاء نازک, اور اس کے باوجود اس کے اندر ایک ایسا عضو دل جو بہت چھوٹا سے ہے, 350 گرام کا دل ہے, 20 کروڑ لیٹر پانی نہیں خون عطا فرما رہا ہے, اور بندہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے. آج سائنس کے ذریعے پتہ چل گیا مولانا راقب صاحب کی آنکھوں کا وزن 7 گرام. 7 گرام. میں اس کا دعا سے قاری ارشد صاحب کے بدن میں جو پھیپھڑا ہے اس کا وزن 1 کلو 300 گرام. انہوں نے تو ہاتھ رکھ لیا پھیپھڑے پہ کہ کہیں نکل نہ جائے باہر. میں اس کا دعا سے انسانی بدن میں سب سے بھاری انگ, سب سے بھاری عضو, اعضائے جسمانی میں سب سے بھاری عضو انسان کی کھال, 4.5 کلو گرام. 5 کلو 4.5 کلو گرام. دوسرے نمبر پہ سب سے بھاری عضو جناب مولانا عبدالستار صاحب کا لیور. 1.5 کلو گرام کا لیور لیے گئے. میں اس کو دعا سے اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھیں. یہ چھوٹے چھوٹے گردہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے, سب 4 سینٹی میٹر. وزن 170 گرام. عورتوں کا گردہ چھوٹا 155 گرام کا, آپ کا گردہ 170 گرام کا. کام کتنا بھاری کر رہا ہے, آپ کا پیشاب چھن چھن کے خیریت سے اتر رہا ہے. بادشاہ شاہجہاں کا پیشاب بند ہو گیا تھا. ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک معذور گزرا, ہاتھ کٹے ہوئے, پیر کٹے ہوئے, گونگے بھی وہ, بہرے بھی وہ. کسی نے پوچھا اے امیر المومنین, اے خلیفۃ الرسول, اے خسر نبی, اے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سسر, اے عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ, کیا اس کے پاس بھی اللہ کی کوئی نعمت ہے؟ اس کے پاس بھی اللہ کی نعمت, اس کے ہاتھ کٹے ہیں, اس کا پیر کٹا ہے, وہ سن نہیں سکتا, وہ بول نہیں سکتا. فرمایا ہاں اس کے پاس بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت, کیا اس کا پیشاب خیریت سے نہیں اتر رہا ہے؟ ہاتھ کٹ گئے تو کیا ہوا, پیر کٹ گئے تو کیا ہوا, اگر پیشاب بھی بند ہو جاتا تو کون اتارتا؟ ہم بیت الخلا گئے, یہ گئے اور چلے آئے, نہ جانے کی دعا پڑھی نہ آنے کی دعا پڑھی. ہمارے آقا نے بتا دیا 1455 سال پہلے, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. باہر نکلیے تو غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاداء وعافانی, سب بتا دیا. یہ غفرانک کیوں کہا؟ اللہ تعالیٰ معاف کر دیجئے, معاف کر دیجئے, کوئی گناہ بھی نہیں ہوا. بیت الخلا سے باہر نکلے فوراً کہا معافی مانگو, معافی مانگو, غفرانک پڑھو, غفرانک. اللہ تعالیٰ معاف فرما دی. معافی کس بات کی؟ اللہ تعالیٰ بیت الخلا جانے کی وجہ سے, بیت الخلا جانے کی وجہ سے, ٹوائلٹ جانے کی وجہ سے جو میں آپ کا ذکر نہیں کر پایا ہوں, یہ جو وقت خالی چلا گیا آپ کے ذکر سے, اس کی معافی طلب کر رہا ہوں. ہمارے آقا کو کس قدر فکر ہے عبادت کی, ہماری اور آپ کی. ذکر, کوئی تسبیح, کوئی مخلوق ایسی نہیں جو اللہ کا ذکر نہ کرے. پرندوں میں سے کوئی قد علم صلاۃ و تسبیح, ہر پرندہ جانتا ہے, ہر پرندہ جانتا, ہر مخلوق جانتی ہے اپنی تسبیح کو, اپنی نماز کو. حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ ختم بخاری شریف کے جلسے کے متعلق فرماتے تھے کہ جب ختم بخاری شریف کا جلسہ ہوتا ہے وہاں اللہ کے انوار کی بارشیں ہوتی ہیں, رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, فرشتوں کی نورانی جماعت آ جاتی ہے, اور ختم بخاری شریف کی برکتوں سے بلائیں ٹلتی ہیں. سبحان اللہ, ختم بخاری شریف کے جلسے سے بلائیں ٹلتی ہیں, بلائیں ٹلتی ہیں, وبائیں ٹلتی ہیں, بیماریاں دور ہوتی ہیں, حادثات سے اللہ محفوظ فرماتا ہے, ناگہانیوں سے, ناخوشگوار واقعات سے, غمناک اطلاعات سے, غم کی خبروں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرماتا ہے. تو جایا کرو ختم بخاری شریف کے جلسے میں. فرماتے ہیں 7 بچیاں ماشاءاللہ یہاں پر عالمہ بنی, 7 کا عدد مبارک ہی مبارک ہے.
خانہ کعبہ کے چکر 7، خانہ کعبہ کے طواف میں باقاعدہ خانہ کعبہ کے طواف 7، چکر 7، حج کریں یا عمرہ کریں 7، صفا مروہ کی دوڑ لگائیں تو 7 بار سبحان اللہ، رکوع میں سبحان ربی العظیم کی آخری حد 7 بار، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 7 بار، نماز مغرب میں رکعت 7، اور اللہ کے بنائے ہوئے آسمان خلق 7 سماوات، 7 آسمان۔ میں عرض کر دوں آپ سے تو 7 کا عدد بڑا مبارک ہے۔ وہ بچی رو نہیں رہی تھی، وہ اپنے دل کی کیفیت کو بشکل اشک پیش کر رہی تھی، اس کے قلب کی آواز تھی۔ رونا اختیاری نہیں ہوتا، سونا اختیاری نہیں ہوتا، جب دل چاہے نیند آ جائے نہیں ہوگا ایسا، جب دل چاہے باقاعدہ آپ رو لے نہیں ہوگا ایسا۔ انہو اضحک و ابکا، رونے اور ہنسنے کو بھی اللہ نے اپنی طرف منسوخ کیا۔ میاں میں تم کو ہنساتا ہوں اور میں تم کو رلاتا ہوں، ورنہ بات سنگ دل ایسے ہیں کہ خانہ کعبہ کو دیکھ کر کے بھی آنسو نہیں بہتے۔ وہ کعبہ جسے دیکھ لینا عبادت، وہ کعبہ جسے دیکھ لینا عبادت، مسلسل ہے پیش نظر اللہ اللہ۔ دل کی حالت اگر نہیں بدلی، بڑا تقوی، بڑی پرہیزگاری، یہ کیا ریاکاری ہو رہی ہے؟ دلوں کا ہاتھ، واللہ یعلم ما فی صدورہم، اللہ دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے۔ آنکھوں کے اشاروں، وتلد الاعین، آنکھوں کے اشاروں سے واقف ہے۔ ہم قاری صاحب کے لیے کیا کہہ رہے ہیں، ان سے کیا کہہ دیا، ان کو کیا بتا دیا، ان کو کیسے خوش کر دیا، ان کے خلاف کیا سازش کی، ان پر تہمت لگا دی، ان پر الزام لگا دیا، ان کی باقاعدہ ان کی بیٹی کا رشتہ توڑوا دیا، آپ کے بیٹے کا رشتہ غلط مقام پہ جڑوا دیا، غلط زمین دلوا دی، غلط دکان دلوا دی۔ واللہ یعلم ما فی صدورہم ربکم اعلم بکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ تم ہمارے مولانا سے چھپا سکتے ہو، تمہارے کندھے پہ بیٹھے فرشتے، وَإِنَّا، ابھی میں نے یہ آیت شریفہ پڑھی مہمان خانے میں نماز عشاء کے دوران، وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تمہارے کندھے پہ بیٹھے ہوئے فرشتے، یاد رکھنے والے فرشتے، وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، تمہارے کندھے پہ بیٹھے ہوئے فرشتے، ان کو سب یاد ہے۔ لحافظین، آپ غیبت کر کے بھول جائیں گے، آپ نماز قضا کر کے بھول جائیں گے۔ لحافظین، یہ کندھے بیٹھے فرشتے، ان کا ریکارڈ نہیں مٹے گا، موبائل کا ریکارڈ مٹ جائے گا، آپ کے رجسٹر کو پانی کے اندر دھویا جا سکتا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، فرشتوں کے رجسٹر میں جو لکھ گیا اس کو کیسے مٹایا جائے گا؟ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، مٹانے کا ایک ہی طریقہ ہے، استغفار۔ سارا لاک ڈاؤن ہم نے ایسی گزار دیا، واہی تباہی، ایک آزمائش کی گھڑی تھی، وبا کا دور تھا، رنج و علم کا ایک ماحول تھا، ہم نے سارا لاک ڈاؤن پتنگ بازی میں گزار دیا، سارا لاک ڈاؤن موبائل کے اوپر گزار دیا، لاک ڈاؤن کی ساری گھڑیاں موبائل کے لوڈو اور موبائل کے کیرم بورڈ پہ گزار دیا۔ اللہ نے موقع بخشا تھا، اللہ نے موقع بخشا تھا، ہم نے تمہاری دکانیں بند کرا دی ہیں، ہم نے تمہارے کاروبار بند کرا دیے ہیں، مسجدوں میں تم نہیں جا رہے ہو، اپنے گھر میں رہ کر ہم سے دل سے توبہ استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو۔ تم قرآن مجید بچپن میں نہیں پڑھ پائے، لاک ڈاؤن کے زمانے میں تمہارا آنا جانا بند ہے، شادی بیاہ ولیمہ سب بند ہے، کہیں پر کوئی رشتہ دار کیا نہیں آ رہا ہے جا رہا، تم اپنے گھر میں امام کو باقاعدہ لگاؤ اور قرآن مجید ہی سیکھ لو۔ لاک ڈاؤن کے زمانے میں قاری صاحب سے قرآن مجید کا ناظرہ پڑھ لو، لاک ڈاؤن کے زمانے میں مولانا سے سیرت رسول پڑھ لو، کچھ تفسیر قرآن سمجھ لو، کچھ احکام و مسائل سمجھ لو، نماز کی 51 سنتوں کے بارے میں معلومات کر لو۔ خطبے، آج میں نے بیان کے دوران عرض کیا کہ خطبے کے دوران 16 سنتیں ہیں، پہلے زینے پہ قدم رکھا امام صاحب نے اور خطبہ دے کے اترے تو 16 سنت رسول ادا کر کے اتر آئے، سبحان اللہ۔ جمعہ کا آپ نے غسل کیا، ہفتے میں ایک ہی غسل ہے جس کو اللہ نے شرف و اعزاز سے نوازا ہے، سنتی غسل قرار دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایک غسل ہے ہفتے میں، پورے ہفتے میں ایک غسل جو سنتی غسل کہلاتا ہے وہ ہے غسل جمعہ۔ کل جو نہائیں گے وہ غسل جائز ہوگا، غسل مباح ہوگا، وہ جائز ہے۔
تھکن کی وجہ سے غسل کر لیا, پسینے کی وجہ سے غسل کر لیا, طبیعت میں بھاری پن ہے تو غسل کر لیا, یہ غسل جائز کہلائے گا, غسل سنت نہیں کہلائے گا. غسل سنت تو انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں جب انشاءاللہ آئندہ جمعہ نصیب فرمائے گا تو غسل جمعہ سنت کے طور پہ نصیب ہوگا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کسی نماز کے نام پر دن کا نام نہیں مقرر فرمایا. سورہ فجر ہے لیکن کوئی یہ نہیں کہتا آج فجر کا دن ہے, آج فجر کا دن ہے. سورہ عصر قرآن مجید میں موجود ہے مگر کوئی یہ نہیں کہتا کہ آج عصر کا دن ہے. اور سورہ جمعہ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے دن کا نام ہی جمعہ رکھ دیا. نماز جمعہ پڑھنے آ رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں آج جمعے کا دن ہے, عصر کی نماز پڑھنے آ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں آج جمعے کا دن ہے, مغرب کی نماز پڑھنے آ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں جمعے کا دن ہے, اور فجر کی نماز پڑھنے آئے تو آپ کہہ رہے ہیں جمعے کا دن ہے. ایک ایک رکعت میں جتنی مرتبہ نیت باندھیں گے جمعے والے دن, ہر ایک میں وقت جمعہ لگا دیا. میں نے عرض کہا شیخ الہند نے مسئلہ نکالا دوڑنے کی اجازت کیسے ملی. 5 وقت کی فرض نمازوں میں دوڑ نہیں لگا سکتے, جمعے کی نماز میں دوڑ لگانے کا حکم کہاں سے نکال لیا؟ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ, دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف, بھاگو اللہ کے ذکر کی طرف, ارے چلو اللہ کے ذکر کی طرف. دکانیں بند کر دو, نماز جمعہ کا وقت ہو گیا. اپنے گھر سے نکل جاؤ, نماز جمعہ کا وقت ہو گیا. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. دیوبند کے باہر وہ غسل کرتے تھے تالاب میں, اور تالاب سے غسل کرنے کے بعد دوڑ لگا کے دارالعلوم جاتے تھے. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ پر عمل ہو جائے, فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ پہ عمل ہو جائے. فَاسْعَوْا یہیں سے دوڑنے کی اجازت ملی. میں عرض کر دوں آپ سے, حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا انتقال 78 ہجری میں ہوا. اصحاب رسول میں جماعت صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثیں حفظ فرمانے والے, نبی کی زبان اقدس سے سب سے زیادہ حدیثیں سننے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, 5374 حدیثوں کے حافظ, 5374 حدیثوں کے حافظ. سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ 1260 حدیثوں کے حافظ تھے. سبحان اللہ کی. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ, میں اس کا دوں آپ سے, خدری حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ 848 حدیثوں کے حافظ تھے. خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سب سے زیادہ حدیثیں یاد تھیں, سب سے زیادہ حدیثیں سنی, روایت فرمائی. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ 537 حدیثوں کے حافظ ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. 537 حدیثیں کتب حدیث کے دفتر میں, کتب حدیث کے ذخیرے میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں. خلفائے راشدین میں دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ حدیثیں جن سے مروی ہیں, حفظ ہیں, یاد ہیں. داماد مصطفیٰ خاتون جنت سیدہ بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے شوہر مکرم, شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم, خلیفہ راشد سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے والد معظم. خلیفہ راشد سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو سمجھنا لازم ہے, واجب ہے. 6 مہینے خلیفہ راشد کی حیثیت سے 22 لاکھ مربع میل کے علاقے پر سکہ چلا ہے, ریاست چلائی آپ نے, امت کو سنبھالا ہے. میں اس کا دوں آپ سے, بہت بڑی قربانی دی تھی, بہت بڑی قربانی دی حضرت حسن رضی اللہ عنہ. میں عرض کر دوں آپ سے, خلیفہ راشد ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو دیکھیں ہم امیر المومنین کہتے ہیں, وہ امیر المومنین ہیں, بلند پایا صحابی رسول ہیں, کاتب قرآن ہیں امیر معاویہ, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صالح ہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. نبی کی بیوی جنتی بیوی سیدہ اما بی بی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے حقیقی سگے بھائی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. 163 حدیثوں کے حافظ ہیں, 163 حدیثوں کے حافظ ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. اللہ کے قرآن کی سب سے آخری سورت سورۃ النصر, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اذا جاء نصر اللہ والفتح. قرآن مجید کی سب سے آخری سورت سورۃ النصر, سب سے آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم, سب سے آخری سورت اذا جاء نصر اللہ. اس سورت کو لکھنے والے اور لکھوانے والے رسول اللہ, اور لکھنے والے رسول پاک کے صحابی صالح حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. نبی کی بیویوں میں سب سے زیادہ حدیثوں کی حافظہ سیدہ اما بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ, 2210 حدیثوں کی حافظہ ہے.
نبی کی بیویوں میں دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ حدیثوں کی نقل فرمانے والی، روایت کرنے والی حافظہ سیدہ اماں بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہ، 378 حدیثوں کی حافظہ کون؟ اماں بی بی ام سلمہ، دوسرے نمبر پہ۔ ایک پتہ شوکت علی کے ہاتھے میں ہر سال ہوتا ہے ماہ محرم الحرام کا اجلاس، 1919 سے چل رہا ہے وہاں عبدالعلی فاروقی صاحب کی سرپرستی میں ہوتا ہے۔ 2 محرم الحرام کو اس حقیر و فقیر کا بیان ہوتا ہے، 9 محرم الحرام کو حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم کا ہوتا، مسلم پرسنل بورڈ کے صدر باوقار اور دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ناظم باوقار۔ 3 محرم الحرام کو قائد ملت عظیم المرتبت حضرت مولانا سید محمد ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کا ہوتا ہے 3 محرم الحرام کو۔ 2 کو اس ناچیز کا ہوتا ہے۔ وہاں میں نے ایک مرتبہ ذکر کیا تھا کہ سبب کیا ہے کہ زوجہ مصطفیٰ سیدہ اماں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھانے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی کیوں ہوئے؟ سبب کیا ہے؟ 57 ہجری میں انتقال فرمانے والی، وفات رسول سے 47 سال کے بعد، نبی کی وفات کے بعد نبی سے کی بیویوں کوئی شادی نہیں کر سکتا۔ ولا تنکح من بعدہ نکاح ابدا، نبی کی بیویاں امت کی مائیں، وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں امت کی مائیں، 47 سال تک ایسی ہی رہی ماں کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت، اور اس لیے بھی نہیں شادی کر سکتا۔ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے بڑی لذیذ تحقیق فرمائی ہے آب حیات میں، اس لیے بھی شادی نہیں کر سکتا کہ نبی زندہ ہے، زندہ شوہر کی بیوی سے نکاح حرام ہے، نبی زندہ، نبی کی ذات زندہ، شان رسول میں سبحان اللہ، نبی زندہ، نبی کی ذات زندہ، نبی کی صفات زندہ، نبی کے خیالات زندہ، نبی کے خیالات زندہ، نبی کے معجزات زندہ، نبی کے کمالات زندہ، نبی کی نبوت زندہ ہے، نبی کی رسالت زندہ ہے، نبی کی نبوت زندہ ہے، نبی کی رسالت زندہ ہے، نبی کی شریعت زندہ ہے، نبی کی سنت زندہ ہے، نبی کی قیادت زندہ ہے، نبی کی سنت زندہ ہے، نبی کی قیادت زندہ ہے، نبی کی سیادت زندہ ہے، نبی کی شوکت زندہ ہے، نبی کی عزت نہیں، جب تک یہ سبحان اللہ نہیں کہیں گے موضوع بدلے گا نہیں۔ الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شان رسول میں آتے چلے جائیں گے، یہ وعدہ ہے رب ذوالجلال کا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ خالی ایک دن کی اذان میں 1,45 لاکھ اذانوں میں 1,45 لاکھ اذانوں میں 2,90,00,000 مرتبہ رسول پاک کا نام آ جاتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ میں عرض کر دوں آپ سے، اے نبی ہم نے آپ، تو نبی کی سنت زندہ ہے، نبی کی شریعت زندہ ہے، نبی کی سنت زندہ ہے، نبی کی طاقت زندہ ہے، نبی کی قوت زندہ ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نبی کی جو طاقت و قوت 1433 سال پہلے تھی، بعض وجوہ کی بنا پہ آج نبی کی طاقت و قوت اس سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ یہ ہے علماء اہل سنت کا عقیدہ، نبی زندہ ہی نہیں ہے، نبی کی جو طاقت و قوت اس وقت تھی، 4000 جنتی مردوں، 4000 مردوں کے برابر طاقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی تھی، 100 جنتی مردوں کی طاقت۔ تو شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے تحریر فرمایا کہ بعض وجوہ کی بنیاد پر نبی کی طاقت اب اس سے زیادہ بڑھ گئی، بعض وجوہ کی بنیاد پر نبی کی طاقت اس سے زیادہ بڑھ گئی۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے، تو آپ حضرات باقاعدہ عشق رسول کے سرمایہ کو عظیم سرمایہ سمجھیں آپ۔ میں عرض کر رہا تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی، باقاعدہ کیوں، سبب کیا ہے؟ تو حقیر و فقیر کے ذہن میں ایک بات آئی، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ لفظ کہا جائے گا، یقین کے درجے میں بات نہیں کہی جائے گی۔ میں عرض کر دوں آپ سے امکان کے درجے میں بات ہو جائے گی۔ میں عرض کر دوں آپ سے کہ مردوں میں سب سے زیادہ حدیثیں یاد تھی، ارشادات رسول یاد تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو، اور جماعتیں یعنی صحابیات میں نبی کی بیویوں میں سب سے زیادہ حدیثیں یاد تھی اماں عائشہ کو، تو سب سے زیادہ حدیثوں کی یاد کرنے والی کی نماز جنازہ سب سے زیادہ حدیثوں کے یاد کرنے والے کے ذریعے سے پڑھا دی جائے۔ یہ اللہ نے ایک بات ذہن میں ڈالی حقیر کے ناقص دماغ میں، یہ ایک سچی بات ہے۔ ناقص کا مطلب ناقص، اس میں ریا اگر آ گئی تو اللہ پکڑ کرے گا، سمجھ لیے، تسنو نہیں چاہیے اللہ کو،
دلوں کے کالی رات میں کالے پہاڑ پر چلنے والی کالی چیوٹی کے کالے پاؤں دیکھ لیتا ہے اللہ۔ تو یہ آخری حدیث شریف کلمتان حبیبتان آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی، دو بڑے محبوب کلمے، پیارے مقدس کلمے، اللہ تعالیٰ کو پسند، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے، ثقیلتان فی المیزان، میزان میں ترازو پہ بڑے بھاری، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کتنا وقت لگا؟ اس میں قاف نہیں ہے، قاف آسانی سے نکلتا، اس میں شین نہیں ہے، شین بھی جلدی نہیں نکلتا۔ اللہ نے قرآن مجید میں شین پہ ختم ہونے والی آیتیں صرف دو ہی رکھی، دو ہی آیتیں پورے قرآن میں شین پہ ختم ہوتی ہیں، اور پورا قرآن پڑھ جائیے کہیں پر آپ کو شین والی آیت نہیں ملے گی جہاں پر باقاعدہ آیت ختم ہو رہی ہے۔ آخر میں شین، آخر میں شین مشکل سے نکلتی ہے۔ میں نے اپنے بھانجے کے بیٹے کا نام رکھا محمد عائش، آخر میں شین آسانی سے نہیں نکلتی، تلفظ درست ہوتا ہے تو نکلتی ہے شین۔ میں عرض کر دوں آپ سے، اور دونوں 29 پارے پڑھ جائیے کہیں پر شین پہ آیت ختم ہوتی نظر نہیں آئے گی۔ 30ویں پارے میں اور دونوں مقام پر امام صاحب باقاعدہ مغرب میں پڑھتے ہیں وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ۔ یہ پہلی آیت ہے قرآن کی جو شین پہ ختم ہو رہی ہے۔ اے اللہ آپ کتنے رحیم و کریم ہیں، کیسے دانا ہے، علام الغیوب ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کفیل اشرف کی زبان صاف نہیں ہے، ہم شین نکال نہیں پائیں گے، پورا قرآن اللہ نے پڑھوا دیا، آخر میں آ جاؤ، آخر میں آ جاؤ۔ پھر قرآن کی آیت پر اللہ نے قرآن پہ فرشتہ مقرر کر دیا کہ میرا بندہ اگر کسی لفظ کو غلط پڑھ جائے تو اے فرشتوں تم ٹھیک کر کے میری بارگاہ میں پیش کرنا۔ اگر غلط پڑھ جائے، قالا کو کوئی کالا پڑھ دے، تعلمون کو کوئی تعلمون کہہ دے، منفوش کو کوئی منفوس کہہ دے، اے فرشتوں تم میرے بندوں کے اس تلفظ کو صحیح کر دینا، اور اس کے بعد قرآن میری بارگاہ میں پیش کرنا۔ یہ کہاں سے لایا فرشتہ مقرر؟ یہ کہاں سے لایا؟ پڑھیے علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کو سبحان اللہ کہیے۔